حمزہ واو زبر او، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو حروف لین ہے، تو نرم آواز سے جلدی پڑھیں گے، او نہیں کہنا، او کہنا ہے، کصیب من السماء۔ اب یہاں پر صاد کو جب یا سے ملایا ہے تو صی جمع سختی ہوگا، تشدید والے حرف کے پڑھنے میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، نون اور میم کے اوپر جب تشدید آتا ہے تو وہاں پر ہم غنہ کریں گے، جب با کو ہم میم سے ملائیں گے تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے اور یہاں پر ہم جمع سختی کریں گے، او کصیب من السماء۔ اب نون کو جب سین سے ملایا تو یہاں پر پھر جمع سختی ہوا، الف اور لام سائلنٹ ہے نہیں پڑھا جائے گا، یہاں پر یہ مد آ رہا ہے، اس کا نام ہے مد متصل۔ مد متصل یہ اس کلمے کے اندر ہوتا ہے، مد کے فوراً بعد اسی کلمے کے اندر حمزہ جو عین کی طرح ہوتا ہے اصلی شکل میں آتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے مد متصل، اور یہ 5 حرکات کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ فی یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا حروف مدہ ہے، زیر کو 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے، ظلمات ورعد وبرق۔ اب یہاں پر جو ہے میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، 2 حرکات کے برابر لمبا کیا، تا کو جب واو سے ملایا تو یہاں پر ہم نے غنہ کیا، یہاں پر جو قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے وہ ادغام یرملون والا ہو رہا ہے۔ ادغام یرملون کے اندر 6 حرف ہوتے ہیں، 6 حرف میں سے 2 الگ ہو جاتے ہیں اور 4 الگ ہو جاتے ہیں۔ یرملون یہ اوپر لکھا ہوا ہے یا را میم لام واو نون، یہ 6 حروف ہیں، ان میں سے 4 الگ ہوتے ہیں اور 2 الگ ہوتے ہیں۔ یہ جو 4 حروف ہیں جب ان کے اوپر ادغام ہوتا ہے تو یہ غنہ کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، یہ جو 2 ہوتے ہیں یہ غنہ کے ساتھ نہیں پڑھے جاتے۔ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش اور نون ساکن کے بعد جب یہ 4 حرف آئیں گے تو وہاں پر ہم غنہ کریں گے، یعنی کہ یہ پیش کی تنوین ہے تو اس کے آگے واو ہے، جب ہم نے تا کو واو کے ساتھ ملایا تو یہاں پر ہم نے غنہ کیا۔ اسی طرح یہاں بھی پیش کی تنوین ہے تو اس کے آگے واو ہے تو یہاں پر بھی ہم نے غنہ کیا۔ دوسری جو مثال ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ غنہ کے بغیر والی، بہت ہی خوبصورت مثال ہے ماشاءاللہ۔ پہلے کلمے کے اندر ہم پڑھتے ہیں تنوین کے بعد را ہے، یعنی کہ میں نے بتایا ہے را اور لام جب آتے ہیں تنوین اور نون ساکن کے بعد، ہم نے یہاں پڑھا تو وہاں پر ہم غنہ نہیں کرتے۔ میں نے یہاں یہ بتایا ہے کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد یہ 4 حرف آئیں گے تو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے ہم نے پڑھا ہے، جیسے ہم نے یہاں پر پڑھا ہے غنہ کے ساتھ۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد را اور لام آئیں گے تو وہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں محمد، دال کے اوپر 2 پیش ہے، جب ہم نے را کے ساتھ یہاں ملاتے ہیں تو یہاں پر غنہ کی آواز پیدا نہیں ہوتی، تنوین میں جو نون کی آواز ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ تو یہ قاعدہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یرملون میں 6 حرف آتے ہیں، تنوین اور نون ساکن کے بعد یہ 4 حرف آئیں تو وہاں پر غنہ ہوگا، اگر یہ 2 حرف آئیں گے تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر قاف کے اوپر 2 پیش ہے، یہاں پر ہم نے جب وقف کرنا ہے، سانس توڑنا ہے تو 2 پیش کو ڈراپ کرنا ہے، یہاں پر جزم لگانا ہے، یعنی قاف کو ساکن کرنا ہے، تو جب ہم آخری حرف کو ساکن کرتے ہیں تو اس کی آواز آتی ہے۔ اور آپ دوستوں کو پتہ ہے کہ جو قاف ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، 5 حروف قلقلہ ہیں، قاف طا با جیم تا، جب یہ حروف ساکن ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم قلقلہ کرتے ہیں، تو یہاں پر قلقلہ کہتے ہیں وائبریٹ ہونا، آواز کا دوبارہ لوٹنا، وبرق آپ ساکن کریں گے تو قلقلہ بھی ہوگا، اور یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں پر رکنا بہتر ہے، ملا کر پڑھنا جائز ہے، تو یہاں پر ہم رک گئے۔ مکمل پڑھنے کیسے پڑھیں گے؟ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد